کم بیک پاکستان تحریک انصاف کی مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے اور مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ اس کو بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. کیا 27 ستمبر کو یعنی جس لانگ مارچ کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے وہ 16 ہوگا یا پھر JUIF بھی ان کے ساتھ ہوگی؟ اس سب پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس سینیٹر صاحب. کل شفیع جان صاحب نے یہ کہا کہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں ان ملاقاتوں کے اندر اور مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ ایک تحریری طور پر جو بھی بات ہو وہ تحریری طور پر متفق ہو کیونکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بوتھ سائڈز ہے. تو کیا سمجھا جائے, کیا معاملات اس حد تک آگے گئے ہیں کہ جہاں پر JUI بھی تحریک انصاف کے ساتھ 27 کو لانگ مارچ کا حصہ بن سکتی ہے؟ نہیں, یہ بات اب پری میچور ہوگی اب تک, مگر یہ ہے کہ بیٹرنس ختم, تقریباً کوئی ہمارے درمیان کوئی اس طرح سے تلخی موجود نہیں ہے. اور اب اگر مل جل کے چلنا ہے تو صرف لانگ مارچ کی حد تک چلنا ہے, مزید کوئی آگے بات چلنی ہے. یہ ساری باتیں جو طے ہونا باقی ہیں, اور طے ہو جائیں تو پھر اس کو جو ہے وہ ان رائٹنگ اس کو ایگزیکیوٹ کر لینا چاہیے کوئی ڈاکومنٹ, اور ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد میرا خیال ہے اس کا پبلک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ دونوں کے ورکرز کو پتہ ہو, کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے کر کہ ہمارے درمیان معاملات کس حد تک ہیں یا کس طرح سے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ اگر کوئی ورکرز کے دلوں میں کوئی اگر ابھی تک سٹل کوئی دونوں طرف سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری طرف سے, ممکن ہے ان کی طرف سے, تو کوئی بھی مسئلہ باقی ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو سینیٹر صاحب, یہ جو اس وقت معاملات ہیں جس میں نظام کے کولیپس کی بات, یہ نظام چل نہیں سکتا والی بات آئی, تو ایسے میں اپوزیشن سے بڑے سوال ہوتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو مل کر کے حکومت کو ایکچولی چیلنج دے سکتی تھیں وہ ابھی تک اس سارے معاملے کو لگتا ہے کہ بس کریز سے باہر کھڑے ہو کے صرف آبزرو کر رہی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس میں 50% کم از کم الزام تو جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو دیجیے. اس میں زیادہ تر معاملات پہ ہم اکٹھے نہیں چل پائے. ایون ہم نے کبھی میٹنگ بھی نہیں کی کہ اس جو سیشن بلایا گیا ہے اس سیشن میں ہم نے کس طرح سے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی, وہ بھی ہم جو ہے نا کبھی اس کو تیار نہیں کر پائے. ایون اکٹھے نہیں بیٹھ پائے. تو جب اکٹھے نہیں بیٹھ پائے, مگر اس دفعہ جو ہے زبانی طور پہ یہ طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بلایا کریں گے اور سب پارٹیوں کو بٹھایا کریں گے. اس میں ایون کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے, کوئی تقریر ہے, کوئی اور چیز ہے, اس معاملے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان, یا کم از کم جن کو آپ حقیقی اپوزیشن سمجھتے ہیں تو ان کے درمیان یہ چیزیں طے کر لی جاتی ہیں. مگر یہاں پہ یہ بھی طے نہیں ہوتا اور ہر پارٹی اپنے طور پہ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھاتی ہے یا پیچھے لے جاتی ہے, تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس طرح کا نکلتا ہے جو اس وقت نکل رہا ہے. صحیح. اب آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ابھی 2 اضلاع میں بھی اور راولہ کوٹ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ دھرنے ختم نہیں ہوتے, حالات قابو میں نہیں آتے, جب تک وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر پائیں گے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب, جن سے کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی چاہتی تھی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا, وہ ابھی بھی رابطے میں ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ رابطے ہو رہے ہیں. GSC سے جیک سے رابطے تھے اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک بحال ہیں. وہ چاہتے ہیں, ان کی چاہت ہے کہ یہ مولانا اس میں کردار ادا کریں, مگر گورنمنٹ کی شاید چاہت نہیں ہے, یا گورنمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی چاہت نہیں ہے کہ مولانا اس میں اسٹیپ ان ہوں. تو یہ پھر ون وے ہے معاملہ, آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے. اس لیے شاید, ورنہ اب تک جو ہے نا یہ شاید سیٹل ہو گیا ہوتا. تو ایون پیپلز پارٹی نہیں چاہتی, وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جب اگر ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ مولانا صاحب ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیا ان کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا آپ سے؟ جی, ان کی طرف سے رابطہ تھا. بلاول نے شاید پبلک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور ان کی بھی چاہت تھی کہ مولانا اس میں کوئی کردار ادا کرے, مگر میرا خیال ہے ان کی چاہت بھی نہیں تھی اور باقی لوگوں کی بھی چاہت نہیں تھی ادر دین پیپلز پارٹی. تو آزاد کشمیر کی انتخابات میں جو کچھ اس وقت حکومت کی اتحادیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات اب الزام تراشی تک ہے اور کافی سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, ان معاملات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کیا بنائیں گے, اسلام آباد میں ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے. 2 معاملات سے, 2 باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ زبردستی کی شادی جو ہے یہ خراب ہو رہی ہے. ایک تو آزاد کشمیر کے حوالے سے اور ایک ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. تو یا تو پھر دوبارہ زیادہ کوئی ہاتھ مروڑنے کی کوشش کی جائے گی, اور اگر ہاتھ نہ مروڑ پائے
تو پھر حکومت جو ہے موجودہ شکل میں نہیں چل پائے گی. تو جو نئے صوبوں کی بات چیت شروع ہوئی اور ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی جس میں کئی کابینہ کے وزراء جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, وہ کہتے ہیں جی بالکل بننے چاہیے, جیسے علیم خان صاحب کہتے ہیں, جام کمال صاحب کہتے ہیں. آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ نئے صوبے ہونے چاہیے اور باقاعدہ یہ صرف ٹیسٹ واٹرز کرنے کے لیے کیا گیا سینیٹر صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلان ہے اور ہوگا؟ یہ پلان ہے اور ہوگا, اور اس کے لیے جو طریقہ کار میرا خیال ہے استعمال کیا جائے گا وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا. گو کہ دستور اس بات کو انکنالج کرتا ہے کہ نئے صوبے بن سکتے ہیں, مگر اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی آگ لگی ہو, یہاں پہ ڈسٹربنس ہو اور آپ کہیں کہ جس کو اس گھر کو تقسیم کرتے ہیں اور کوئی نئی جو لائنیں اس میں کھینچ لیتے ہیں یا اس کے مزید حصے بکھرے کرتے ہیں, تو یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہوگا, مناسب ماحول نہیں ہوگا. اسمبلی کے اوپر سوال آتے ہیں اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے حوالے سے. اس اسمبلی سے مناسب نہیں ہوگا, تو جو کچھ ہوگا اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. زور زبردستی سے اگر کرانا چاہیں تو باقی بھی معاملات فی الوقت تو ہوئے بیٹھے ہیں, مگر اس کے بعد جو ہے اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلتے. تو اب بھی جو ہے نا ایسے کام نہ کیے جائیں جس کے نتائج کل خراب نکلیں. تو آپ نے کہا کہ جو طریقہ اپنایا جائے گا, وہ کیا طریقہ اپنایا جائے گا اس کام کے لیے؟ اس میں یہ جو سوچا جا رہا ہے, جو ہم تک وائبز آ رہی ہیں, وہ یہ کہ صوبائی اسمبلیوں کا رول جو ہے اس کو مائنس کیا جائے. اس کو رول کو جب مائنس کریں گے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا ریکوائرڈ ہوگی, یعنی صوبائی اسمبلیاں بیچ میں سے نکل جائیں گی. پھر جو ہے الیکشن کمیشن سے یہ کام کروانے کی سوچ ہے, یعنی جو آرٹیکل 239 کلاس 4 ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. اس کو omit کرانے کی اس وقت تو شاید ان کو بڑی آسانی کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے یا کوئی اور پارٹی ساتھ مل جائے تو یہ ممکن ہوگا کہ وہ 239 کو جو ہے وہ اس کو نکال دیں بیچ میں سے, اور دین جو ہے نا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کریں. اور الیکشن کمیشن کی تو جو ہے پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر لوگوں کا یقین ہے, اور بلکہ یقین کیا ہے, ایمان ہے ان کا کہ ہر کام جو ہے بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں. تو یہ پھر ایک نیا ڈسپیوٹ جنم لے گا. سر یہ الیکشن کمیشن کو یوز کرنا, الیکشن کمیشن تو حلقہ بندی کے لیے ہے اور نئے حلقوں کے لیے ہے, صوبے بھی بنائے گا الیکشن کمیشن. وہ ریفرینڈم کے لیے, ریفرینڈم جیسے ریفرینڈم ایک زمانے میں ریفرینڈم آیا تھا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو پھر 5 سال کے لیے میں صدر ہوں. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آیا تھا ایک ریفرینڈم. جی ہاں, تو اسی طرح کا ریفرینڈم جو ہے نا پھر جو ہے نا یہ سوچ اس وقت موجود ہے, کوئی ریفرینڈم کروایا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے اور پھر اس کا رزلٹ والے جو ہے نا 99% آ جائے اور کہا جائے کہ جی 99% پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں, اس لیے جو پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے, آپ نہ کریے ایسے, اس کا نتیجہ خراب ہوگا, تو وہ پھر اس طرح سے اس کو چیزوں کو ختم کر لیں گے شاید. سنجے صاحب, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ریاکشن سامنے آتا ہے جب نئی باؤنڈریز بنانے کی بات کی جائے یا نئی باؤنڈریز ڈرا کرنے کی بات کی جائے, اور آج سے نہیں ہے, وہ بہت پہلے سے, اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں جس پہ اب مزید بات کرنا بیکار ہے, زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک لوکل گورنمنٹ کا پاورفل نظام لے کر آئیں. سو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اف اٹ کمز ٹو دیٹ کہ یہ کرنا ہی ہے اور یہ ہونا ہی ہے, تو پیپلز پارٹی الگ ہو سکتی ہے؟ کین دس بی اے بریکنگ پوائنٹ فار دیم؟ میرا خیال ہے سندھ میں جو ہے سندھ کا توڑنا ان کے لیے جو ہے وہ ڈائجسٹیبل نہیں ہوگا. ان کی ساری پالیٹکس یہاں پہ ختم ہو جائے گی. دستور آپ کا 3 حکومتوں کو ریکگنائز کرتا ہے, ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک صوبائی حکومتیں ہیں, مگر تیسری چیز جس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے دستور میں لوکل باڈیز یا اس کو کیا کہیں گے, کون سی حکومتیں, بلدیاتی جو حکومتیں ہوتی ہیں, اس کو ہم نے کبھی بھی سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا اس پاکستان میں. آج بھی اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ لیں تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. وہ ہم مسائل حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پرابلم شاید یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتے, جو کہ ڈیموکریسی کی روح ہے. وہ اس لیے جو ہے وہ ہم ان کو نہیں بننے دیتے یا چلنے نہیں دیتے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. پھر اس کے لیے دوسرے جو ہے نا وہ نسخے بیچے جاتے ہیں, صوبے بنا لیں, اس طرح سے کر لیں. آپ دیکھیے کبھی آپ جو ہے نا کبھی کسی مشرقی پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی پاکستان کو, آج کے موجود پاکستان کو آپ 1 یونٹ میں تقسیم کرتے ہیں, اور اب جو ہے نا پھر آگے جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو مائنس کرنے کے لیے آپ اس 1 یونٹ والے ذہن والے آپ اس کو کئی یونٹوں میں, درجنوں یونٹوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اس کا نقصان ہو جائے گا. یہ وقت بھی مناسب نہیں ہے اور یہ طریقہ بھی مناسب نہیں ہے. نقصان ہو جائے گا, نقصان سے بچا جانا چاہیے.
اب ایک بات لیکن اچھی ہوئی ہے اس سارے یعنی 2-3 ہفتوں میں جتنے بیانات آئے، اور وہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کے حوالے سے جو ایک اپروچ ہے اس میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، جو بریفنگ میں بھی DGISPR کی جانب سے کہے کہ نو مور پولیٹیکل ایلیٹس اور سرداری نظام، بلکہ اب ہم بلوچ عوام سے بات کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ ایک صرف کائنیٹک آپریشن نہیں بلکہ عوام کی آواز اور امنگوں کے مطابق اور ان کے ساتھ مل کے کوئی ایک اسٹریٹجی ہوگی جس سے بلوچستان کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ یہ سرداروں کو آج تک طاقت کس نے دی ہے؟ سرداروں کو طاقت انہی نے دی ہے جو سرداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ سردار تو انہی کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ اگر 1-2-3 سردار جو ہے وہ اس وقت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، باقی تو سارے وہیں پہ ہیں، وہیں پہ سب ان کے دوست ہیں۔ تو یہ نئی بات ہے، اللہ کرے کہ اپنی بات پہ عمل بھی کر لیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔